شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ سب عبرانی کی اس کلاس کے ساتھ MCM یونیورسٹی کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آج کا ہمارا جو عبرانی کے حروف تہجی میں حرف ہے وہ ہے یود۔ یود جو ہے یہ 10واں نمبر ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہے ہاتھ، اور جس کو عام طور پہ ہم عبرانی کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا دایاں ہاتھ ہے، جس کا ذکر ہم خروج 15ویں باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند تیرا دائنا ہاتھ قدرت والا ہے۔ خدا کا دائنا ہاتھ ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا ہاتھ سب کچھ بانٹتا ہے۔ انسان آزاد مرضی کا مالک ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پیدائش 3 باب کی 21ویں آیت میں پہلی دفعہ نظر آتا ہے کہ خدا نے انسان کو یعنی آدم کو ڈھانکنے کے لیے کرتے بنائے، اپنے ہاتھ کا استعمال کیا۔ اور اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش پہلے باب میں، تو اس کی پہلی آیت میں پہلے دن خدا نے 10 چیزیں بنائیں، اور وہ خدا کا ہاتھ بڑی نفاست کے ساتھ 10 چیزیں بنانے میں مصروف ہے۔ پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت میں علم الہی کے خاص پوائنٹ نظر آتے ہیں، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدم اور حوا نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکل جانے کو زیادہ پریفر کیا، زیادہ پسند کیا۔ عبرانی لفظ یاد، جس کا مطلب ہے ہاتھ، ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں یا نکل جائیں، یہ ہمارا اپنا خود کا فیصلہ ہے۔ یسوع ہمارا بچانے والا ہے، روح القدس ہمارا محافظ ہے۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس یسوع کے نام میں آتا ہے۔ پھر افسیوں 1 باب اس کی 21ویں 22ویں آیت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس طرح سے تابعداری میں ہونے دیا اور پھر اس کو اوپر بڑھایا، اسے سربلند کیا۔ پھر یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، افسیوں پہلے باب کی 20ویں آیت، جس کا مطلب ہے کہ یسوع فل اتھارٹی کا مالک ہے، مکمل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ عبرانی میں جو حرف یود کا عدد ہے وہ 10 ہے، اور اس کی طاقت مکمل کنٹرول کی ہے، فل انچارج شپ ہے۔ مثال کے طور پر 5 نمبر یعنی ہے، جسے ہم حیا بھی کہتے ہیں، تو خدا کی مہربانی، جلال اور فضل کا نشان ہے۔ اگر ہم 5 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ بن جاتا ہے جبلی یعنی آزادی، یعنی غلامی کی آزادی، غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ خدا واحد ہے، اور اس کی وحدانیت کا جو نمبر ہے وہ 1 ہے، اور 10 کا مطلب مکمل طور پہ مالک ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ کرسیوں میں اس کے 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔
پھر یوحنا 14 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے صاف طور پر کہا، اگر تم نے مجھے جانا تو حقیقت میں میرے باپ کو بھی جان لیا۔ پھر پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 23ویں آیت میں ہے کہ اگر کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے تو وہ باپ کا بھی یعنی خدا کا بھی انکار کرتا ہے۔ یود عبرانی زبان کے حروف تہجی میں سب سے چھوٹا حرف ہے۔ فلپیوں 2 باب کی 6 اور 7-8 میں لکھا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یعنی یسوع نے خود کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ زمین میں اتر گیا، یعنی دکھائی بھی نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ معمولی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن وہ زبور 110 میں اس کی پہلی آیت میں اس سے دکھائی دیتا ہے کہ خدا کی وہ طاقت ہے، وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور پھر متی 22 کی 41ویں آیت سے لے کے 45ویں آیت تک ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ یسوع نے خود فرمایا کہ میں وہی ہوں، میں ہی مسیحا ہوں۔ اور افسیوں پہلے باب کی 20, 21, 22 میں ہے کہ یسوع سب سے سربلند ہو گیا، یعنی خدا کا دہنا ہاتھ ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہی مالک ہے۔ یوحنا 15 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ حرف بہت چھوٹا ہے جو یود کا ہے، لیکن اس میں بہت سارے بھید چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ 10 بلین کہکشاں ہیں۔ جو سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا، تب یہ بڑی کہکشاں وجود میں آئیں، اور یہی جو چھوٹا سا دھماکہ ہے یہی یود ہے۔ جیسے سنسکرت میں یدھ کہتے ہیں جھگڑے کو، فساد کو، ٹکراؤ کو، دھماکے کو، اور عبرانی میں یود کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اصل میں ہاتھ ہی ہے جو دھماکے کرتا ہے، ہاتھ ہی ہے جو فتح کرتا ہے، جو جیتتا ہے، جس میں بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے خدا۔ یہ روح ہے۔ الہیات کے ایک خاص اس پوائنٹ کو اگر ہم پین کی شکل میں دیکھیں تو جیسے پین کا ایک پوائنٹ اس کو تھوڑا سا ہلا دیں تو اس کی شکل یود بن جاتی ہے، اور اس سے 22 حرف، عبرانی کے 22 حرف وجود میں آتے ہیں۔ ان 22 حرفوں میں خدا کی تمام الوہیت بیان کی گئی ہے، جس سے قومیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ایک کتاب بنام الہی حروف تہجی کی شکل میں آپ کے لیے تیار کروں، تاکہ آپ لوگوں کو اس 22 حرفہ زبان کی قدرت کا علم ہو جائے، جس کا خدا نے اپنے ہاتھ سے آغاز کیا اور یود ہلا دیا تو آدم وجود میں آیا۔ یود کو ہلایا تو دنیا کی خوبصورتی ظاہر ہوئی۔ 10 چیزیں دراصل فل مکمل صورت یا تصویر کو ظاہر کرتی ہے، جیسے اب کسی نے بھی اس کو دیکھا ہو کہ آپ 10 کو جیسے چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، اور یہ خدا کی وحدانیت کو بھی مکمل طور پہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس میں 10 میں مکمل تثلیث بھی ہے۔ 10 احکام ہیں، جیسے 613 احکام کو جب آپ جمع کرو تو یہ 10 بن جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھید چھپا ہے، 10 میں 613 کا بھید ہے۔ 10 چیزیں خدا نے پہلے دن بنائی، اس کے بعد باقی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 10 قومیں دنیا میں پھیل گئیں جو آج تک نجات کے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے۔ یوم کپور تشری کے مہینے میں 10 دن کے لیے منایا جاتا ہے۔
हम 10वां हिस्सा फलाही काम के लिए देते हैं। और फिर आप ये देखें कि इस्तिस्ना 26वें बाब में लिखा है कि जो 10वां हिस्सा है दायकी है, ये गरीब के लिए, यतीम के लिए, बेवा के लिए, मकदसीन के लिए दिया जाता है। खुदा की दी हुई नेमतों का जो हिस्सा है और फ्रूट में से या फसलों में से, वो 10वां है, जिसे 10वां हिस्सा कहते हैं, कोई टाइथ कहता है, कोई दायकी कहता है, कोई किसी तरह से। दरअसल इसके पीछे जो भेद है वो हाथ की 10 उंगलियां हैं। हाथ से जो भी कुछ काम आता है, जिससे हम जो कुछ भी कमाते हैं, वो 9 हमारे लिए है और 10वां खुदा के लिए है। मतलब यह है कि जो 10वां है, जो वाहिद है, वो वाहदनियत को जाहिर करता है। उसी से हम जीते हैं। वही एक है जो हमारे तमाम कामों को जानता है। उसी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे देखिए कि योद से यहोवा, योद से यशुआ यानी नजात, योद से यरूशलेम, योद से यस्राइल और योद से ही हाथ जिसने कायनात को खलक किया। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को महलूज खातर रखना और इस पर गौर करना, इसकी स्टडी करना, इसका दूसरे लोगों को बयान करना, ये हम पर फर्ज है। क्योंकि योद बाजार एक छोटा सा नुक्ता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। जैसे कि योद छोटा सा नुक्ता है, इसी तरह से छोटे से नुक्ते से दुनिया आबाद होती है। छोटे से नुक्ते से ही जिंदगी का आगाज होता है। जैसे डीएनए का है, फिर वो बच्चा बनता है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा लीडर बनता है। वही छोटा सा जो है वही बहुत काम करता है। और ये योद छोटा सा नुक्ता है। खुदा ने अपने बेटे को बहुत छोटा करके इस दुनिया में भेज दिया। जैसे कि दिसंबर का महीना है और क्रिसमस की यानी कि मसीह की याद का महीना है। जब हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, तो जिसका मतलब है कि मसीह की याद की खुशी। और मैं इसको ये भी कहता हूं कि ये है हॉली प्रोमिस डे, ये पाक वादे का दिन है, ये खुशी का दिन है जब खुदा ने वादा पूरा किया। ये छोटा सा एक बच्चा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ये एक योद्ध है जिसने एक इतना बड़ा धमाका किया जिससे कई बिलियन कहकशां बन गई। और हर कहकशां में कई मिलियन सितारे हैं, खूबसूरती है, रंग है। इसलिए आप इस डिवाइन जो ज़बान है, ये जो इलाही ज़बान है, ये जिसके 22 हरफ हैं, और 22 को आप जोड़ो तो ये दो और दो इकट्ठे दिखाई दें तो 22 लगता है। इनको जमा कर दो तो 4 बन जाता है। और 4 का अदद यहोवा है। और 4 के अदद से ही देखिए अल्फ बैत गैमल दालत, और ये दरवाजा है जो जिंदगी को जाहिर करता है। तो 4 हरफ यहोवा के हैं, 4 ही हरफ यशुआ के हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को आप गौर से देखें कि ये जो योद्ध है जिसकी 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में यही करामात है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। इन उंगलियों के बगैर आप कुछ नहीं बना सकते। आप कुछ बोलते जाएं, रिकॉर्ड होता जाएगा,
آپ گاتے رہیں، لوگ محظوظ ہوں گے، لیکن جو بنانے کا کام ہے وہ یود سے ہی ہے، اور یود یہوہ ہے، یود ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو خداوند آپ کو اس ڈیوائن لینگویج کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کے اندر یہ بھوک اور پیاس پیدا کرے کہ آپ اپنے ساتھ دوسرے اور مسیحوں کو بھی تیار کریں۔ دراصل یہ جو 10 قومیں بنی اسرائیل کی اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، انہی میں سے آپ بھی کسی ایک قوم کا حصہ ہیں۔ یہ نجات بنی اسرائیل کے لیے ہے، مسیح نے بھی کہا، اور پھر کہا گیا کہ مجھے اور میری اور بھی بہت ساری بھیڑیں ہیں۔ تو یہ تمام بھیڑیں جو ہیں جو آج ہمیں غیر اقوام نظر آتی ہیں، دراصل یہ وہی ہیں جو وہ 10 اقوام ہیں جو گم ہو چکی ہیں، جو اس دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ تو وہ موقع با موقع وہ ملتی جا رہی ہیں، جن میں آپ بھی کوئی ایک ہیں جس کا روٹ جیوس کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، جس کو خدا لائے گا نجات کی طرف۔ تو اس لیے آپ ضرور لوگوں کو تیار کریں، اور جو کوئی واقعی راست بازی کا فرزند ہوگا، تو کہ ابراہیم راست باز تھا، اور نوح راست باز تھا، اور ابراہیم ایماندار تھا، اور نوح ایماندار تھا، اور جو کوئی ایمان میں ہے اور ایمان کے ساتھ راست بازی میں ہے، وہی اس کا فرزند بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ انکرج کریں لوگوں کو، اور اگلے سال کا آپ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اپنے ساتھ 10 لوگوں کو عبرانی سکھانی ہے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کروں۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم مسیحوں کو یہ 22 حرف یاد کروائیں گے۔ مسلمان 30 سپارے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کا، 6 سال، 7 سال کے حافظ قرآن ہیں، فخر کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو کیا آتا ہے؟ 10 آیات یاد نہیں ہوتی، 10 احکام یاد نہیں ہوتے 5 سال کے بچے کو، سوائے نانی دادی کو گالیاں نکالنے کی۔ اس لیے اب فیصلہ کریں اور میرے ساتھ ہاتھ بڑھائیں، اور ہم کا یدھ کریں گے، تاکہ ہم لوگوں کو ایسی قوم ظاہر کریں جو یہوہ خدا کی چنیدہ قوم ہے، جو یشوع ناصری کے خون سے دھل چکی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جو MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے لکھا کریں، تاکہ انکرجمنٹ ملے ان کو جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پتا چلے کہ آپ اس کلاس میں ہیں، آپ MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ اس لیسن سے کیسی برکت پا رہے ہیں۔ خداوند آپ کے روح جان بدن کی حفاظت کرے، اور ہر طرح کے جراثیم سے، بیکٹیریا سے اور کرونا وائرس سے بچا کے رکھے۔ جے مسیح کی۔ جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔